بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا عنوان ہے قواعد۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں گرامر کیا ہے۔ ہر زبان کو سمجھنے سیکھنے کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں۔ اردو زبان کو بھی سمجھنے اور سیکھنے کے کچھ اصول و قوانین ہیں۔ ہم ان اصولوں کو یا ان قوانین کو قواعد یا گرامر کہتے ہیں۔ اردو میں اسے ہم قواعد بولیں گے اور انگریزی میں گرامر بولیں گے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، یعنی قاعدہ واحد ہے اور قواعد اس کی جمع ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ کے معنی ہے اصول۔ کسی بھی زبان کے بولنے، سیکھنے اور اس کے صحیح استعمال کے لیے جو قانون اور قاعدے بنائے جاتے ہیں انہیں قواعد کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حرف کیا ہے۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازیں، علامات یا نشانیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حرف کہلاتی ہیں۔ حرف کی جمع حروف ہیں۔ جن حروف سے مل کر کوئی زبان بنتی ہے انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی کون سے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، ٹے سے بڑیے تک، یہ سب اردو کے حروف تہجی ہیں۔ حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ حروف کو اگر ہم ایک خاص ترتیب سے ملا لیں تو وہ ایک لفظ بنتا ہے، جیسے الف، ہے، میم، دال۔ ان تمام حروف کو جب ہم نے ملایا تو لفظ بنا احمد، یعنی 4 حروف کو ملانے سے ایک لفظ احمد بنا۔ اسی طرح سین، کاف، واو، لام، اسکول، یعنی ان 4 حروف کو ملانے سے لفظ اسکول بنا۔ یہ 2 مثالیں لفظ کی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جملہ کیا ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے ہمیں اس کا مفہوم، اس کا مطلب یا اس کا معنی سمجھ میں آ جائے وہ جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی صرف الفاظ کے مجموعے کو یا اس کو اکٹھا کرنے کو جملہ نہیں کہیں گے، بلکہ ان الفاظ کے مجموعے کا ہمیں مطلب بھی سمجھ آنا چاہیے، تبھی وہ جملہ کہلائے گا، ورنہ وہ جملہ نہیں ہوگا۔ نیچے ایک مثال ہے۔ ہنا ایک لفظ ہے، کتاب پڑھ رہی ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو ہم نے جب ملا دیا تو ایک جملہ بن گیا۔ ہنا کتاب پڑھ رہی ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سیکھا کہ حروف کو ملانے سے لفظ بن گیا اور لفظوں کو ملانے سے ایک جملہ بن گیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کسی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ قانون سیکھنا پڑتے ہیں۔ انہی قانون کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ صرف، دوسرا حصہ نحو۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ حصہ صرف کیا ہے۔ حصہ صرف وہ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ پر بحث کی جاتی ہے، یعنی گرامر کا وہ حصہ جس میں الفاظ پر بحث کی جائے، جیسے واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد، مترادف،
یہ حصہ صرف کہلاتا ہے، جبکہ حصہ نحو کیا ہے؟ وہ حصہ جس میں جملوں اور عبارتوں پر بحث کی جائے وہ حصہ نحو کہلاتا ہے، یعنی یہ جملہ مثبت ہے، یہ منفی ہے، یہ سوالیہ ہے، وہ حصہ نحو ہوگا جس میں ہم جملوں پر یا عبارتوں پر بحث کریں گے۔ قواعد کے دو حصے ہیں، صرف اور نحو۔ آج ہم صرف کی تفصیل میں جائیں گے۔ حصہ صرف کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے لفظ، جبکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم لفظوں پر بحث کرتے ہیں، وہ حصہ صرف کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے لفظ۔ لفظ میں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ، دوسرا مہمل۔ کلمہ سے مراد ایک بامعنی لفظ جس کا کوئی مطلب ہو، وہ کلمہ کہلاتا ہے، جیسے پانی، چائے، یہ کلمہ ہیں، یہ دونوں کلمے کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد مہمل ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے، بے معنی لفظ مہمل کہلاتا ہے۔ وانی اور وائے دونوں مہمل ہیں، یعنی پانی، وانی، چائے، وائے۔ کلمہ میں بامعنی لفظ ہوگا جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، جبکہ مہمل میں بے معنی لفظ ہوگا جس کا ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم میں شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ اسم کا مطلب ہے نام، وہ کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز یا جگہ کا بھی۔ پیارے بچوں، سامنے آپ ایک مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ عزیز ساتھیوں، سامنے آپ ایک اسکول کی عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سامنے آپ 2 چیزوں کے تصاویر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی اور ٹیلی فون، یہ بھی اسم کی اقسام ہیں۔ ابھی آپ نے چند تصاویر دیکھی جس میں مسجد، اسکول اور ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی تصاویر تھیں، یہ اسم کی اقسام تھیں۔ اکبر، اسلم، لاہور اور کتاب بھی اسم کی اقسام ہیں۔ فعل کا مطلب ہے کام کرنا، یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے، جیسے اکبر کتاب پڑھتا ہے، اسلم لاہور جاتا ہے۔ اس میں پڑھنا اور جانا دونوں فعل ہیں، یعنی یہ دونوں کام ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حرف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے ملائے یا اسم کو فعل سے ملائے، وہ حرف کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں نے، سے، کو، پر، تک وغیرہ ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے قواعد کے بارے میں جانا، قواعد کے حصے، لفظ کی اقسام، کلمہ کی اقسام، حرف، لفظ اور جملے کے بارے میں سمجھا۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، السلام علیکم۔ آپ کے لیے ایک بہت ضروری اور اہم بات جو آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ تمام طلباء و طالبات کے لیے کتاب میں جو سیلیبس دیا جاتا ہے وہ پورے سال کے لیے دیا جاتا ہے،
اسے ہم چند دن میں ختم نہیں کر سکتے۔ بچوں کی ذہنی وسعت کو دیکھتے ہوئے کتاب کا سیلیبس بنایا جاتا ہے۔ اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرنے میں بہتری ہوتی ہے۔ بچے اچھے سے اس کو تیار کر پاتے ہیں اور پھر امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں۔ والدین، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر وابستہ رکھنے کے لیے اسکول کی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ہم اپنے بچوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ان کی تعلیم کے لیے اور ان کو تعلیم سے وابستہ رکھنے کے لیے فکر مند ہیں۔ لہذا اسکول کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسیسمنٹ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسیسمنٹ کی ہارڈ کاپی اسکول میں دستیاب ہے، آپ وہاں سے حاصل کریں۔ اپنی نگرانی میں پوری ایمانداری کے ساتھ بچوں سے اسیسمنٹ حل کروائیں، اس کو آفس میں جمع کروائیں اور اگلی اسیسمنٹ لے جائیں۔ آپ کے اس تعاون سے ہمارے بچے تعلیم سے جی نہیں چرائیں گے اور ان حالات میں بھی وہ تعلیم سے وابستہ رہ کر اپنے آنے والے دنوں کو اچھا اور بہتر بنا سکیں گے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی وسعت کو سمجھیں۔ پورے سال کا سیلیبس چند دنوں میں ختم نہیں کیا جا سکتا، لہذا ضروری ہے کہ اسے ہر آنے والے دن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کیا جائے اور بچے اپنی ذہنی صلاحیت یا ذہنی وسعت کے مطابق یاد کریں۔ اسکول کے اچانک کھلنے پر انتظامیہ فوراً امتحان لے گی۔ اچانک امتحان لینے پر بچوں کا رزلٹ خراب ہو سکتا ہے، لہذا اسیسمنٹ حل کروانے سے بچوں کو آنے والے دنوں میں فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو وہ تعلیم سے وابستہ رہیں گے، تعلیم سے جی نہیں چرائیں گے، پڑھنے سے جی نہیں چرائیں گے، ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور ان کو سالانہ امتحان پاس کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ والدین اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں، اپنے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔